سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت و فطانت کی داستان بڑی طویل ہے۔ تاریخ نے متعدد ایسے واقعات محفوظ کر رکھے ہیں جن سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور علمی گہرائی کا ثبوت ملتا ہے۔ آئیے ان میں سے ایک واقعہ پڑھتے ہیں۔ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک عورت نے اپنی شادی کے صرف 6 ماہ بعد ہی بچہ جنم دیا۔ لوگوں کو شک ہو گیا کہ ضرور یہ عورت حقوق زوجیت میں خیانت کی مرتکب ہوئی ہے، کیونکہ عام طور پر عورتیں 9 یا کم از کم 7 ماہ بعد بچہ جنتی ہے۔ چنانچہ اس عورت کو خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا دی جائے۔ اس مجلس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور خلیفہ کے قاضی وہی تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ساری صورتحال کا جائزہ لے کر فرمایا، لوگو تم صرف اس وجہ سے کہ اس عورت نے شادی کے 6 ماہ بعد بچے کو جنم دیا ہے سزا نہیں دے سکتے، نہ اس پر یہ الزام عائد کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے حق میں مخلص نہیں ہے۔ لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات پر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا، آخر آپ یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عورت کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے ہے، یعنی حمل اور رضاعت کی پوری مدت 30 ماہ 2 سال 6 ماہ کی ہے۔ اور سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے ہیں۔ حمل اور رضاعت کی کل مدت 30 مہینے بنتی ہے، اس میں سے 24 مہینے تو دودھ پلانے کی مدت ہے اور باقی 6 مہینے حمل کی طرح رہ گئے، لہٰذا 6 مہینے میں اگر کوئی عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ قابل سرزنش نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا بچہ اس کے شوہر کا ہے۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس دلیل سے ایک شریف عورت رجم ہوتے ہوتے بچ گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت زیادہ لمبا نہیں تھا۔ سارے بڑے صحابہ کی طرح وہ بھی بڑے عابد، زاہد اور متقی تھے۔ ان کے زمانے میں اسلامی سلطنت خانہ جنگی کا شکار رہی، اس لیے بیرونی فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ تاہم خود مختار عدالت عالیہ عہد خلافت راشدہ میں ایک ایسا ادارہ رہا ہے جس پر فرزندان اسلام فخر کر سکتے ہیں۔ خلیفہ وقت کو بھی بعض اوقات قاضی کے ہاں پیشی بھگتنے پڑتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اتفاق سے ایک دن آپ کی زرہ گم ہو گئی، جسے آپ نے ایک یہودی کے پاس دیکھ لیا۔ آپ نے یہودی سے کہا، یہ زرہ میری ہے، فلاں دن مجھ سے کھو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا، میرے پاس موجود زرہ پر آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی ہے؟ اگر آپ کا یہی دعویٰ ہے تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے قاضی سے اس کا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور یہودی دونوں قاضی شریحہ کے پاس عدالت میں جا پہنچے۔ جب قاضی شریحہ کی نگاہ امیر المؤمنین پر پڑی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹھے رہیں۔ قاضی شریح بیٹھ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری زرہ کھو گئی تھی، میں نے اس گمشدہ زرہ کو اس یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی شریح نے یہودی کے سے کہا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا، میری زرہ ہے، میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے۔ قاضی شریح نے جب زرہ دیکھی تو بولے، اللہ کی قسم امیر المؤمنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ آپ ہی کی زرہ ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے حق میں 2 گواہوں کی شہادت ضروری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام خنبر کو بطور گواہ پیش کیا، اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ نے اپنے فرزندان حسن اور حسین کو عدالت میں پیش کیا اور دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شریح نے کہا، آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے، مجھے آپ کے صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہ قبول نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم
میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، حسن اور حسین نوجوان اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ قاضی شورا نے کہا اللہ کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر آپ کو اہل جنت کے سردار کی گواہی قبول کرنے میں کیا تحمل ہے؟ قاضی شورا نے کہا یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں اور اسلامی قانون عدل کی رو سے باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی مقبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی شورا نے فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا اور ذرا اس کے حوالے کر دی۔ یہودی نے تعجب سے کہا مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لے گیا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا۔ مزید یہ کہ امیر المؤمنین نے اس فیصلے کو بلا چون و چرا قبول بھی کر لیا۔ اب یہودی نے امیر المؤمنین علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا امیر المؤمنین آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ زرہ یقیناً آپ ہی کا ہے۔ فلاں دن یہ آپ کے پاس سے گر گیا تھا، میں نے اٹھا لیا۔ میں یہ زرہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری یہ زرہ آج سے تمہاری ملکیت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 4 سال 9 مہینے پر محیط تھا۔ یہ سارا عرصہ کم و بیش آپس کی لڑائیوں اور خارجیوں سے مقابلہ کرنے میں گزر گیا۔ خارجیوں کا فتنہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ تھا۔ یہ مشدد گروہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اپنی انتہا پسندی کی تحریک میں یہ لوگ سب سے بڑی رکاوٹ 3 شخص کو سمجھتے تھے، سیدنا علی، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم۔ انہوں نے طے کیا کہ ان تینوں کو ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت مسجد میں شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے تاریخ طے کر لی اور اپنے اپنے ہدف کی طرف چل دیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، امیر معاویہ دمشق میں اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر میں تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس دن فجر کی نماز کے لیے نہ جا سکے، ان کی جگہ خارجہ بن ابو حبیب نے نماز پڑھائی، انہیں شہید کر دیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، مگر زخم کاری نہ تھا اس لیے آپ بھی بچ گئے۔ مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم نے، جو دنیا کا سب سے بڑا بدبخت اور شقویل قلب انسان تھا، فجر کی نماز کے وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے، قاتل کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے قید رکھو مگر اذیت نہ دو، اگر میں زندہ رہا تو خود دوں گا کہ معاف کروں یا کوئی سزا دوں، ہاں اگر میں فوت ہو جاؤں تو اس کو مار ڈالنا۔ پھر اپنے فرمایا اے بنو عبد المطلب، میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، خبردار بجز میرے قاتل کے اور کسی کو نہ مارنا۔ اے حسن آگاہ رہو کہ میرے قاتل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ ان کی شہادت 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو ہوئی۔ شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے مجرمین کو جیل سے نکالا اور اسے قتل کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ ان کو کس جگہ دفن کیا گیا، ان سے 586 احادیث مروی ہیں۔ مورخین نے اولاد کی تعداد مختلف لکھی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 14 بیٹے اور 17 بیٹیاں، اور حفیظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 21 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں۔ ان کے خاندان میں ایک سندھی لڑکی بھی آئی جس سے زید بن علی پیدا ہوئے۔